انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ فرمایا کس نے بلا؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اريد، میں یہ چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں۔ ان انکحک، یہ باب افعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ احدی ابنتی ہاتین، ان اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بڑی کے ساتھ یا چھوٹی کے ساتھ۔ علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس بات پر، اس عوض پر کہ تم جو ہے وہ اجیر رہو گے، تکون اجیرا لی فی رعی غنمی، کہ میری بکریوں کو چرانے پر تم اجیر رہو گے، ثمانیہ حجج، 8 سال، ای سنین، حجج سے مراد ہے سنین، سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، بس اگر تم نے 10 کو پورا کر دیا، فَمِنْ عِنْدِكَ، یعنی رعی 10 سنین، تم نے اگر 10 سال بکریاں چلائیں تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی اس طرح تم مدت کو مکمل کر دو گے، مدت کو مکمل کر۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی مشقت ڈالوں، تمہیں مشقت میں مبتلا کروں، بِاشْتِرَاطِ العشر، یعنی 10 سال لازم کرنے کے ساتھ تمہیں مشقت میں مبتلا کروں، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ سَتَجِدُنِی إِن شاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم مجھے پاؤ گے، یہ انشاءاللہ تبرک کے لیے، اگر اللہ نے چاہا تو صالحین میں سے پاؤ گے، یعنی الوافین بالعہد، جو اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے۔ قال، فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک بینی و بینک، کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ آپ کی اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا، آپ کی اور میرے درمیان معاہدہ۔ ایم الاجلین، ان دونوں مدتوں میں سے، یعنی 8 یا 10 میں سے جو میں پوری کر دوں، قضیت، جو میں پوری کر دوں، یعنی چرانے کے ساتھ، تو میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا، یعنی 8 سال کروں یا 10 سال کروں، ٹھیک ہے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال آپ نے جو ہے بکریاں چرائیں۔ فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بطلب الزیادتی علیہ، کہ میں اس پر کوئی زیادتی کروں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی جو آپ کو اور میرا معاہدہ ہے، اس پر اللہ حفاظت کرنے والا ہے، یہ اللہ گواہ ہے، حفیظ او شہید۔ فتم العقد بذالک، تو اس طرح جو عقد ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے یہ فرمایا کہ تم ان کو عصا دے دو کہ جس کے ساتھ یہ درندوں کو دور کریں بکریوں سے، اور سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو ان کے پاس، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہم السلام کا عصا تھا۔ فوقع فی یدہا عصا آدم من آص الجنہ، تو ان کے پاس وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا نا جنت میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عصا تھا، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہے جس کو قرآن فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ واضح اژدہا بن گیا۔ فَأَخَذَهَا مُوسَىٰ بِعِلْمِ شُعَیب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علم کے ساتھ آپ نے وہ عصا لے لیا۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ، پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت کو پورا کر دیا، چرانے کی مدت کو، وہ 8 سال ہے یا 10 سال، وَهُوَ الْمَظْنُونُ بِهِ، اور گمان یہی ہے کہ آپ نے 10 سال کو مکمل کیا ہے۔ یہ بھی میں ہا ضمیر جو ہے نا عاشر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے، اپنی بیوی کے ساتھ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی پر اہل کا اطلاق کیا جائے گا، بیوی اہل بیت میں شامل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، ان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ٹھیک ہے نا۔ فرشتوں نے حضرت سارہ سے یہ کہا کہ تمہیں اللہ کے معاملے میں تعجب ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکات ہوں، اے اہل بیت، یعنی اے ابراہیم کے اہل بیت۔
تو قرآن کے اسلوب سے واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، زوجہ ہیں، وہ ان کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ قرآن فرما رہا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ ان کی اہل میں شامل ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی اہل بیت سے خارج کیوں ہیں؟ سمجھ آئی؟ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا علی کی اہل بیت میں شامل ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات شامل کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے ماقبل خطاب بھی ازواج مطہرات سے، یہ 22واں سپارہ آپ نکالیں نا، قبل خطاب بھی ازواج مطہرات سے ہے اور اس کے ما بعد خطاب بھی ازواج مطہرات سے، یعنی جو سیاق و سباق ہے اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہو اور بعد میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہو، اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اس میں سے ازواج مطہرات خارج ہوں؟ جو 22واں سپارہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں فرمایا وَمَن یقنط منکن، یہ اس سے پہلے بھی 21ویں سپارے کے آخر میں خطاب ازواج مطہرات سے چل رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہاں سے خطاب چل رہا ہے، اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے آگے بھی خطاب جو ہے وہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو تم اچھے طریقے سے یاد کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ما قبل خطاب بھی کئی آیات میں ازواج مطہرات سے ہو، ما بعد بھی خطاب ازواج مطہرات سے ہو، تو درمیان والی جو اہل بیت کا جس میں ذکر ہے اس سے ازواج مطہرات خارج کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج کے علاوہ دوسرے افراد جیسے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ نے یہ عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو تو یوں ان سے پلیدی کو دور کر دے اور یوں پاک اور ستھرا کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔